خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور مقدس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور اپنا نورانی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے۔ آئیے آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مضمون کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھیں گے، اور آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے اقرار گناہ۔ عزیزو، مسیحی زندگی کی بنیاد صرف ایمان لانا نہیں بلکہ گناہوں کا اقرار کرنا اور خدا کے حضور توبہ کرنا بھی ہے۔ جب تک انسان اپنے گناہوں کو مانتا نہیں، وہ حقیقی آزادی اور نجات کا تجربہ نہیں حاصل کرتا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، گناہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ گناہ وہ ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ گناہ صرف قتل یا چوری نہیں بلکہ دل کے خیالات، نفرت، حسد، جھوٹ، بد کلامی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ یہ سب گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور آج دنیا کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ ان ساری چیزوں کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں۔ وہ بدی اور گناہ، نافرمانی، زناکاری، بت پرستی، ابھی تک جادوگری، حرام کاری کے اندر، زناکاری کے اندر ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، میرے ساتھ ایک حوالہ کھولیے جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور آیت نمبر 23 کے اندر لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اندر گناہ نہ ہو، جس نے گناہ نہ کیا ہو، جس نے بدی نہ کی ہو، جس کے اندر گناہ کی تاثیر نہ ہو۔ ہر شخص، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، گورا ہے، کالا ہے، کسی بھی قوم، قبیلے، امت سے تعلق اور واسطہ رکھتا ہے، ہر شخص کے اندر گناہ ہے۔ ہر شخص کے اندر بدی پائی جاتی ہے، ہر شخص کے اندر نافرمانی اور بغاوت پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اقرار گناہ کی ضرورت ہے، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہماری خلاصی نہیں، اس کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ اقرار گناہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں ہمیں اپنے گناہوں کو مان لینے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، کیونکہ گناہ ہمیں خدا سے جدا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان اور خدا کے درمیان جس چیز نے جدائی کو ڈال دیا، جدائی کو پیدا کیا، وہ گناہ ہے۔ گناہ انسان کو خدا سے، خدا کی حضوری سے، خدا کی رفاقت سے جدا کرتا ہے۔ گناہ کا اقرار کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ گناہ ہمارے اور خدا کے درمیان دیوار بن جاتا ہے، دیوار بن جاتا ہے۔ گناہ انسان اور خدا کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہے، اس لیے دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں کے اقرار کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، اقرار گناہ کی کیوں ضرورت ہے؟ دعا میں رکاوٹ آتی ہے، دعا میں وہ تاثیر نہیں رہتی، انسان کا دل بے چین رہتا ہے اور انسان کی روح کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ گناہ کے اندر ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ دعا نہیں کر پا رہے، وہ بے چین ہے، ان کی دعائیں نہیں سنی جا رہی، وہ کمزوری کی حالت میں ہے، وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، وہ گناہ کی وجہ سے خدا سے دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں گناہوں کے اقرار کی ضرورت ہے، اقرار گناہ کی ضرورت ہے۔ واپسی ممکن ہے میرے عزیز بہنوں بھائیوں۔ یاد رکھیں، گناہ کا اقرار شفا اور برکت کو لاتا ہے۔ گناہوں کا اقرار شفا، برکت اور بحالی کو لاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک حوالہ کھولیے، 1 یوحنا اور اس کا 1 باب اور اس کی آیت نمبر 9 میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ ہاللیلویا۔ سارے گناہ، کلام میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں سارے گناہوں سے، ساری ناراستی سے، ساری ناپاکی سے، ساری لعنت سے، ساری بے چینی سے، ساری کمزوری سے چھڑانے اور بچانے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا معاف کرنے کے لیے تیار ہے،
شرط یہ ہے، کیا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے گناہوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ اقرار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ توبہ کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یاد رکھیے سچا اقرار کیا کرتا ہے۔ نمبر ایک، سچا اقرار کیا کرتا ہے؟ سچا اقرار صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ دل سے پشیمان ہونا ہے، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے، زندگی میں تبدیلی لانا ہے، یہ سچا اقرار ہے۔ میرے عزیزوں، اس کی مثال ہمیں محصول لینے والا شخص ملتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح اس کے پاس آئے اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو صرف اس نے اقرار نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی بھی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اگر میں نے کسی کا ناحق لیا ہے تو اسے 4 گنا واپس دیتا ہوں۔ پریز دا لارڈ۔ یہ ہے سچا اقرار جو زندگی میں تبدیلی بھی لاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اقرار گناہ میں رکاوٹیں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو گناہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں؟ اقرار میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں، اقرار گناہ میں رکاوٹیں۔ نمبر 1، غرور۔ انسان یہ سوچتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں تو ٹھیک ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں اقرار کروں، میں کیوں معافی مانگوں، میں کیوں جھکوں؟ یہ پہلی رکاوٹ ہے۔ نمبر 2، خوف، لوگوں کا خوف کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ نمبر 3، شرمندگی، میں کیسے مان جاؤں۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ رکاوٹیں ہیں انسان کے اندر، انسان یہ چیزیں سوچتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ صاف واضح بتاتی ہے۔ یاد رکھیں، خدا کے سامنے سچ بولنا شرمندگی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے عزت حاصل کرنا ہے۔ جب کوئی شخص اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے، بدی کا اقرار کر لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو مان لیتا ہے، تو یاد رکھیں یہ اس کی زندگی میں جو وقت ہوتا ہے یہ شرمندگی کا وقت نہیں ہوتا بلکہ یہ خدا کی نظر میں عزت حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اقرار کی برکت کیا ہے؟ اقرار گناہ کی برکت کیا ہے؟ جب کوئی شخص اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اس کی برکات ہماری زندگی میں کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روحانی خوشی واپس آ جاتی ہے، روحانی اطمینان، روحانی سکون اس کی زندگی کے اندر واپس آ جاتا ہے۔ اور پھر نمبر 3، جب کوئی اقرار کرتا ہے تو اس کی برکت، نمبر 3، دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، اس کی دعا کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، خدا کے ساتھ رفاقت بحال ہو جاتی ہے۔ یہ اقرار گناہ کی برکت ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اس کے اندر سے بوجھ نکل جاتا ہے، اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ بحال ہو جاتا ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ خداوند اسے بحال کرتا ہے، روحانی خوشی واپس آ جاتی ہے اور اس کی دعا میں تاثیر ہوتی ہے، خدا کے ساتھ اس کی رفاقت بحال ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بائبل مقدس کے اندر ہمیں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن لوگوں نے اپنے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ نمبر 1، داؤد نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ 2 سموئیل اور اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ بائبل مقدس میں اس نے جب ناتن نبی نے آ کر اس کے سامنے اس کی بدی اس پر ظاہر کی تو کلام خدا میں لکھا، اس نے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ فوراً اس نے اپنے گناہ کو مان لیا۔ اور زبور 51 میں وہ لکھتا ہے، اے خدا مجھ میں پاک دل پیدا کر۔ ہاللیلویا۔ اور نمبر 2، جس شخصیت نے اپنے گناہ کا اقرار کیا وہ ہے مسرف بیٹا، گمراہ بیٹا۔ کلام میں لکھا جب وہ باپ سے اپنا مال لے کر بدچلنی میں خرچ کر چکا، کچھ پاس نہ رہا، سب کچھ برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ جب کوئی امید نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے، سوروں کی پھلیاں کھانے لگا، سور چرانے لگا۔ اور لکھا ہے ایک دن بیٹھا ہوش میں آیا، لکھا ہے اس سے وہ ہوش میں آیا اور اس نے اپنے دل میں کہا، میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ اور جیسے ہی اس نے اپنے باپ کے پاس واپس جانے کا فیصلہ کیا تو کلام مقدس میں لکھا ہے باپ نے جا کر اسے گلے لگایا، اسے چوما، اسے شاہی لباس پہنایا، پاؤں میں چپل پہنائی، ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، پلا ہوا بچڑا اس کے لیے ذبح کیا اور ضیافت منائی اور کہا، میرا یہ بیٹا کھو گیا تھا
اب واپس آ گیا ہے، مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اقرار گناہ کی بائبل مقدس میں ایک اور بڑی مثال ہمیں مقدس پطرس رسول ملتا ہے۔ پطرس نے یسوع سے کہا تھا، اے خداوند سب تجھے چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یسوع نے صلیب پر جان دینے سے پہلے کہا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور واقعی ایسا ہوا، اس نے خداوند کا انکار کیا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب مرغ نے بانگ دی تو پطرس کو یاد آیا کہ اس نے یعنی یسوع نے اس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا ہے، اور لکھا ہے وہ باہر جا کر زار زار رویا، اس نے آنسو بہائے۔ یہ آنسو سچے اقرار کی علامت تھی۔ اس نے اپنی اس بدی کو مان لیا کہ میں نے خداوند کا انکار کیا ہے۔ سو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج دنیا میں بہت سارے لوگ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، کیا میری زندگی میں کوئی چھپا ہوا گناہ تو نہیں ہے؟ کیا میں خدا کے سامنے صاف دل کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کیا میں نے کسی سے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ کیا میری زندگی کے اندر کوئی ایسا گناہ ہے جو چھپا ہوا ہے؟ اگر ہے تو آج اس کلام کے وسیلہ سے یہ خداوند کی آواز ہے، اپنے گناہ کا اقرار کریں، اپنے گناہ کو مانیں، بدی کو چھوڑیں، گناہ کو چھوڑیں، نافرمانی کو چھوڑیں، خاک ساری میں آئیں، عاجزی میں آئیں۔ خدا آپ کو معاف کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ خداوند نے معاف کیا ہے، لکھا ہے معاف کیا ہے، اس نے لکھا ہے معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا۔ اس نے صلیب پر کہا ہے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ سو میرے عزیزو، اس کلام کو ضرور آپ بار بار سنیں، دوسروں کو شیئر کریں۔ میرا ایمان ہے اس کے سبب سے زندگیاں بحال ہوں گی اور برکت آئے گی، گناہ زندگی سے جاتا رہے گا، اور خداوند کا پاک روح آپ کی زندگی میں سکونت کرے گا۔ آئیے میں ہم دعا کرتے ہیں۔ قادر مطلق خداوند آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیرے حضور آتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں خداوند آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے، جس کے سبب سے ہم نے سیکھا کہ گناہ انسان کی زندگی میں رکاوٹ ہے، گناہ خدا سے ہمیں دور لے جاتا ہے، گناہ دیوار بن جاتی ہے، گناہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں تباہی اور بربادی کو لاتا ہے۔ دیکھ خدا، ہم تیرے حضور اپنی تمام غلطیوں کو مانتے ہیں، بدکاریوں کو، زناکاریوں کو، حسد، نفرت اور ہر بدی کو مانتے ہیں۔ یسوع کے خون سے تو ہمیں پاک کر، ہمیں معاف کر، اور ہمارے تمام گناہوں کو ہم سے دھو ڈال، تاکہ خداوند تیرے نام کی ستائش ہو۔ یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔